تمام ناظرین کو جو کہ اس وقت ملک پاکستان میں خاص طور پر بائبل کورسپونڈنس اینڈ ٹیچنگ سکول کے تمام وہ لوگ اور وہ لوگ جو کہ پورے دنیا میں اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں، آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر جارڈن پیٹرک پاسٹر پال لوتھر آپ کو دل کی گہرائیوں سے ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتا ہے۔ ہم خدا ان کے شکر گزار ہیں اپنے بھائی ٹیری شوالنبرگ کے لیے جو کہ اس کیمرے کو ہمارے ساتھ چلاتے ہیں۔ یہ ان کی بڑی مہربانی ہے کہ وہ اس کام کو بڑی عقیدت سے کرتے ہیں، اور ساتھ ہی اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے پیارے دوست ڈاکٹر پروفیسر جان لارنس موجود ہیں جو کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کے بارے میں وہ اس پہ ایک سند رکھتے ہیں۔ سو ہم خدا ان کے شکر گزار ہیں، اور پھر میں شکر گزار ہوں خداوند کا اپنی بیگم صاحبہ نیلا جارڈن کے لیے بھی، وہ ان تمام انتظامات کے لیے جو کہ کھانے پینے کا اور یہ باقی تمام کمفرٹس کے لیے وہ کرتی ہیں۔ ہم خدا ان کے شکر گزار ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو پروگرام ہے یہ 3 سے 4 گھنٹے جو ہے جس کی یہاں پر ابھی یہ ٹیلی کاسٹ کا پروگرام چلتا ہے، تو اس کے لیے انیلا کے لیے ہم شکر گزار ہیں کہ وہ بہت تندہی سے اس کام کو کرتی ہیں۔ ایک دفعہ پھر آج ہم خداوند کے اس کلام کو سیکھیں گے۔ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اپنی آنکھوں کو بند کریں، اپنے سروں کو جھکائیں اور آج کے دن کے لیے خداوند کا شکر کریں۔ خداوند ہم تیرے شکر گزار ہیں کہ تو نے ہمیں اپنی نجات کا دعوے دار نہیں بلکہ وارث بنا لیا۔ اس اطمینان کو ہمارے دل میں رکھا جو کہ بائبل کے وسیلے سے آتا ہے۔ اپنے آپ کو خداوند ہمارا باپ بنا لیا اور ہم خداوند تیرے بچے بن گئے۔ لیکن ہم جانتے ہیں خداوند کہ یہ کوئی ہماری اس میں لیاقت نہیں تھی، ہماری اس میں کوئی کاوش نہیں تھی، بلکہ خداوند یہ سب کچھ تو نے کیا اپنے بیٹے کے وسیلہ سے، جس کو اس دنیا میں بھیج کر اس کی قربانی کے وسیلے سے ہم سب کو نجات ملی، ہم سب کو یہ بڑی خوشی ملی۔ یہ خوشخبری کا پیغام جو کہ انجیل کا پیغام ہے، جب ہم دوسرے تک بتاتے ہیں، اپنی زندگیوں میں اس کو شامل کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی ہم اس میں مکمل طور پر شامل کرتے ہیں، تو خداوند تیری رضا اور خداوند سب کچھ تیری طرف سے ہے، کیونکہ خداوند تو نے چن لیا اور مقرر کیا کہ ہم پھل لائیں۔ آج کے سیشن کو ایک دفعہ پھر تیرے سامنے پیش کرتے ہیں۔ خداوند تیرے پاک روح کو مانگ لیتے ہیں جس کے وسیلہ سے خداوند آج ہم تیرے پاک کلام کو سیکھیں گے۔ مانگتے ہیں تیرا پیارا نام لے کر، آمین۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں پولس رسول نے بہت سے خطوط لکھے۔ اگرچہ عبرانیوں کا خط جس کو ہم آج دیکھیں گے اس کو بھی پولس رسول کے ساتھ شامل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ بھی خط جو تھا وہ پولس رسول نے لکھا۔ عبرانیوں 10واں باب 22 آیت میں لکھا ہے، اور اس سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کیوں، یہ کیا بات ہے، ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی خواہش ہے، یہ انسان کے دل میں ڈالا ہے کہ اس کی ملاقات خدا سے ہو، اس کا میل ملاپ خدا سے ہو، وہ انسان اور خدا ایک ساتھ رہے۔ اسی لیے جب ہم خداوند یسوع مسیح کو دیکھتے ہیں، اس کے اس نام کو، تو وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا نام ایمینول تھا، جس کا مطلب تھا خدا ہمارے ساتھ ہے۔ اب یعنی یہ جو خدا کا تصور ہے اور انسان کا تصور ہے اور یہ ملاپ کا تصور ہے، یہ اس کو ایک سادہ الفاظ میں تو اس طرح سے بیان کیا جا سکتا ہے، تو ہم سچے دل اور پورے ایمان کے ساتھ اور دل کے الزام کو دور کرنے کے لیے دلوں پر چھینٹے لے کر اور بدن کو صاف پانی سے دھلوا کر خدا کے پاس چلیں۔ ایک ایسی آیت ہے جو کہ پولس رسول نے، اس کے جو لوگ تھے وہ کچھ عبرانی لوگ تھے جو عبر سے نکلا، جو کہ یہودی تھے، اور کچھ جینٹائلز بھی ہوں گے، غیر قوموں کے لیے ہوں گے، لیکن عبرانیوں کی کتاب خاص طور پر یہودیوں کے لیے لکھی گئی ہے۔
تو یہاں یہ دیکھتے ہیں کہ ہم خدا سے جب ملتے ہیں تو دلوں پر چھینٹے لیتے ہیں اور بدن کو صاف کرتے ہیں. اب اس کو ہم آگے دیکھیں گے کہ یہ کون سے چھینٹے ہیں. یہ آپ ایک شکل دیکھ سکتے ہیں، بہت بری سی شکل ہے. اس کو بھی ہم آگے ڈسکس کریں گے. یہ ایک میگنیفائنگ گلاس ہے، آپ دیکھ رہے ہیں اس کو. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے احبار کی کتاب میں جس وقت بنی اسرائیل کو کوہ سینا پر جب وہ تھے اور اس کے بعد یہ 613 احکامات دیے گئے، تو یہ کتاب جو احبار کی کتاب ہے یہ بڑی ضروری کتاب ہے، جس میں ناپاک اور پاک کا ایک تصور ہے. اور نہ صرف یہ پاک اور ناپاک کا تصور تمام ان لوگوں میں جو کہ بنی اسرائیل کے لوگ کہلاتے تھے ان میں شامل تھا، ایسا نہیں ہے، بلکہ آج بھی دنیا کے لوگ اس تصور کے ساتھ ان کی زندگیاں وابستہ ہیں، جڑی ہوئی ہیں. ہمارے ارد گرد ہمارے مسلمان بھائی دوست ہیں جس کو دیکھتے ہیں، ہندو کلچر میں اس کو دیکھا جاتا ہے، بدھسٹ اس کو دیکھتے ہیں، اور دنیا کی قومیں جو ہیں اس حرام کو، جس کو ہم ناپاک کہتے ہیں، اور پاک حلال کا ایک تصور موجود ہے. اور آج ہم خدا ان کے پاک کلام میں سے سیکھیں گے کہ اس سے کیا مراد ہے. آپ دیکھیے احبار 11واں باب 47ویں آیت، آپ لوگ اپنی بائبلز اپنے پاس رکھیے اور ہم اس کو دیکھیں گے. تاکہ پاک اور ناپاک میں جو جانور کھائے جا سکتے ہیں اور جو نہیں کھائے جا سکتے ان کے درمیان امتزاج کیا جائے. امتزاج کرے. حزقیل 23 باب 44ویں آیت، اور وہ میرے لوگوں کو مقدس اور عام میں فرق بتائیں گے اور ان کو نجس اور طاہر میں امتیاز کرنا سکھائیں گے. یعنی خدا کے لوگ جو تھے، جو کہ بنی اسرائیل میں تھے، وہ نجس اور ناپاک نہیں تھے، بلکہ وہ ان تمام پریکٹسز، وہ جو تمام احکامات تھے، ان کو مان کر وہ مکمل طور پر خدا کے ساتھ پاک بنائے جاتے تھے. یہاں پر یہ ایک تکون ہے جو کہ سفید رنگ کی ہے، اور یہ ایک تکون ہے جو کالے رنگ کی ہے. طاہور، طاہور کا مطلب ہے عبرانی میں پاک کیے جانا. تمام لوگ جبکہ وہ ہیکل کے مقام جو کہ ایک پاک مقام تھا اس میں داخل ہوتے تھے، تو یہ ان کے لیے لازمی تھا کہ وہ بالکل پاک ٹھہرائے جائیں. پاک کیے تو نہیں جا سکتے تھے، جو گناہ کیے وہ تو وہاں پر موجود تھے. سو کیسے انسان پاک ہو سکتا ہے؟ اگرچہ ہم لفظ استعمال کرتے ہیں وہ پاک ہو گیا، پاک تو نہیں ہے. وہ گناہ کیا ہے، گناہ اندر موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، لیکن پاک ٹھہرایا جاتا ہے. اور ناپاک ٹیٹونگ جو ہے داخل ہونے کے لیے اجازت کا نہ ہونا تھا. یعنی وہ تمام لوگ جو کہ ناپاک تھے، ٹیکنیکلی وہ تو ساری زندگی سے جب سے وہ پیدا ہوئے تھے وہ ناپاک ہی تھے، لیکن صرف فرق یہ ہے کہ وہ پاک تو ٹھہرائے گئے، لیکن جہاں تک ہم ناپاک کی بات کرتے ہیں وہ ناپاک تھے. خدا نے یہ شریعت جب کہ موسوی شریعت کے وسیلے سے اس دنیا میں آئی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بنی اسرائیل کے خاص لوگوں کو دی گئی. یعنی 12 قبیلے جو تھے ان کے لیے یہ شریعت کو بنایا گیا. پیدائش 9 باب 3 اور 4 آیت، اور چلتا پھرتا جاندار تمہارے کھانے کو ہوگا، ہری ہری سبزی کی طرح میں نے سب کا سب تم کو دے دیا، مگر تم گوشت کے ساتھ خون کو جو اس کی جان ہے نہ کھانا. بنی نو انسان کے لیے ایک عام سچ ہے. اب یہ پھر وہ شریعت کی باتیں ہیں جو خدا نے موسیٰ کے ذریعے سے اپنے لوگوں کو دی. طاہور اور ٹیٹون، کھانا اور نہ کھانا. اور آپ یہ دیکھتے ہیں
کہ یہاں پر کھانے کے لیے کیا کچھ موجود ہے؟ وہ تمام جانور جو کہ جگالی کرتے ہیں اور جن کے کھردار ہیں تو وہ آپ ان کو کھا سکتے ہیں، اور وہ تمام جاندار جو کہ جگالی تو کر لیتے ہیں لیکن ان کے یعنی دونوں ضروری بات ہے کہ ان کے کھر ہونے چاہیے اور وہ جگالی کرتے ہوں، لیکن یہاں یہ جگالی تو کرتا ہے لیکن اس کے کھر جو ہیں وہ اس طرح سے نہیں ہیں، یہ سور ہے، اور یہ دیکھیں ریبٹ ہے اور یہ چیزیں ہیں، یہ بہت قسم کی مکھیاں ہیں جو کھائی جا سکتی ہیں، یہ چیزیں نہیں کھائی جا سکتی ہیں، آپ دیکھتے ہیں یہ برڈز ہیں جو کچھ پرندے ہیں جن کو کھایا جا سکتا ہے، وہ پرندے جو کہ گوشت کھاتے ہیں ان کو نہیں کھایا جا سکتا، مچھلیاں ہیں جو چانے دار ہیں جن کے گل پھیرے ہوتے ہیں وہ ان کو آپ کھا سکتے ہیں، لیکن وہ مچھلیاں جس طرح کیٹ فش ہے یہاں بڑی ملتی ہے، بڑی دنیا ملتی ہے، لوگ بڑے شوق سے کھاتے ہیں، خدا نے فرمایا کہ یہ لوگ نہیں کھا سکتے، یہ لابسٹر یہاں بڑے ملتے ہیں، اور اس طرح کی بہت سی پرانس ہیں، تو جھینگے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں، یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ عام دنیا میں پائی جاتی ہیں اور لوگ ان کو کھاتے ہیں، خوب کھاتے ہیں، مگر خدا نے ان کے کھانے سے بنی اسرائیل کو منع کیا۔ یہ ایک پیارے سے بچے کی تصویر ہے، کتنا خوش لگ رہا ہے، یہ رہنا بھی چاہیے اس کو خوش، لیکن زبور 5:51 باپ میں ایک ٹریجڈی ہے، ایک افسوس کی بات ہے، اور وہ کیا ہے کہ دیکھ میں نے بدی میں صورت پکڑی اور میں گناہ کی حالت میں ماں کے پیٹ میں پڑا۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اوریجنل سن ہے انسان کا، کہ انسان جس وقت پیدا ہوتا ہے تو بہت سے مذاہب کے لوگ کہتے ہیں کہ وہ گنہگار نہیں ہوتا، وہ اس دنیا میں آ کے گنہگار ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ اسی وقت سے گناہ کی صورت میں ہوتا ہے۔ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ کسی بچے کو اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ رکھ دیں جو کہ بالکل جس کو آپ ہر لحاظ سے اچھی انوائرمنٹ دیں تو جتنی جلدی وہ اس شعور کو دیکھے گا اس میں گناہ کا عنصر رونما ہونا شروع ہوگا، آشکارا ہوگا۔ یہ وہ وقت ہے جب کہ بنی اسرائیل کے لیے خدا بہت فکر کرتا تھا، اور جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ماں اگر ایک بیٹی کو جنم دیتی تو تقریباً 80 دن، 2 ہفتے 60 دن وہ ناپاک تھی۔ ناپاک کا مطلب تھا کہ وہ خدا کے گھر میں جا کر عبادت نہیں کر سکتی تھی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اگر اس کا بچہ پیدا ہوتا، یعنی اگر اس کا لڑکا پیدا ہو جاتا تو پھر وہ 1 ہفتہ 33 دن تقریباً 40 دن تک یہ ناپاک تھی اور یہ خدا کے گھر میں نہیں جا سکتی تھی۔ طاہور ان تمام کاموں کے لیے، جبکہ وہ ناپاک تھی کیونکہ وہ شروع سے جب سے وہ پیدا ہوئی تھی وہ ناپاک تھی، تو پھر وہ پاک ٹھہرائی جاتی تھی۔ اور طاہور کو ہم دیکھتے ہیں احبار کے 12واں باب میں کہ جلانے کی قربانی تھی، جسے ہم کہتے ہیں آفرنگ سیکریفائس کہتے ہیں، جس میں بلڈ شیڈ ہوتا تھا، اور دوسری گناہ کی the sacrifice of sin، جس کو وہ باہر دور چھوڑ کر آیا کرتے تھے۔ یہ 2 قسم کی قربانیاں تھیں جو کہ ان کو گزرانی ہوتی تھیں، یعنی کہ ایک تو وہ بچے وغیرہ پیدا کرتے تھے، اوپر سے قربانی بھی گزرانتے تھے۔ اب وہاں بہت سے غریب لوگ تھے، ان کے لیے یہ قربانی تھی، اور کہ وہ چھوٹے چھوٹے فاختاؤں کی قربانی بھی دے سکتے تھے۔ یعنی ان قربانیوں کے بغیر وہ کسی صورت میں بھی خدا کے پاس نہیں آ سکتے تھے، یعنی وہ خدا کے ساتھ ان کا جو رشتہ تھا وہ ان قربانیوں کے وسیلے سے ہی تھا۔ جس طرح سے ہم ابھی بیان کر رہے تھے کہ انسان جو ہے وہ بنائے عالم سے ہی جب سے وہ پیدا کیا گیا ہے وہ گنہگار ہے اور وہ موت کا حقدار ہے۔ جیسے میں بیان کر رہا تھا، بائبل مقدس بیان کرتی ہے زبور میں، جیسے ہم نے پڑھا کہ ہم جب پیدا ہوتے ہیں، جب ہم صورت پکڑتے ہیں، ماں کی پیٹ میں صورت پکڑتے ہیں، تب ہی سے ہم
گناہ کے حقدار ہو جاتے ہیں، گناہ ہم پر لازم ہو جاتا ہے۔ رومیوں 6 باب 11ویں آیت، اسی طرح تم بھی اپنے آپ کو گناہ کے اعتبار سے مردہ مگر خدا کے اعتبار سے مسیح میں زندہ سمجھو۔ یہ ایک اور بات ہے، اور وہ کیا بات ہے، یہ کیا خیال ہے، یہ کیا ایمان ہے جو ہمارا ہے کہ اگرچہ ہم مردہ پیدا ہوتے ہیں مگر ہم مسیح کے اعتبار سے زندہ ہو جاتے ہیں، زندہ ٹھہرائے جاتے ہیں، زندہ ہو جاتے ہیں۔ اس تصور کو ہم آگے دیکھیں گے۔ رومیوں 8 باب 10ویں آیت، اگر مسیح تم میں ہے تو بدن تو گناہ کے سبب سے مردہ ہے، جیسے ہم نے بتایا کہ بدن تو گناہ کے سبب سے جب سے ماں کے پیٹ میں پڑے مردہ ہے، مگر روح راست بازی سے کے سبب سے زندہ ہے، یعنی روحانی طور پر ہم زندہ ہوتے ہیں۔ مقدس پالوس رسول کا خط رومیوں کے نام 6 باب اس کی 23ویں آیت، کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے مگر خدا کی بخشش ہمارے خداوند یسوع مسیح میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اس کو ہم جب آگے دیکھیں گے تو اس کو اور اچھے طور پر دیکھیں گے۔ یہ تمام باتیں جو پرانے عہد نامے میں ہو رہی ہیں، قوانین آ رہے ہیں، خدا یہ قوانین دے رہا ہے، یہ شیڈوز ہیں، ان کو ہم سایہ کہتے ہیں، حقیقت نہیں ہے، اور حقیقت جو ہے وہ مسیح ہے۔ اس کو ہم اور اچھے طور پر آگے سیکھیں گے کہ ریالٹی کیا ہے اور شیڈو کیا ہے، اور یہ کس طریقے کے ساتھ ان کا ملاپ ہوتا ہے۔ گنتی 5واں باب 2 آیت میں یہ دیکھیں، شکل کیسی بری سی لگ رہی ہے۔ بنی اسرائیل کو حکم دے کہ وہ ہر کوڑی کو، یہ کوڑ کا مذہب ہے، کا مذہب نہیں بھائی، یہ کوڑ کا مرض ہے، اور جریان کے مریض کو اور جو مردہ کے سبب سے ناپاک ہو اس کو لشکرگاہ سے باہر رکھیں۔ یہ ایسی بیماری تھی، گناہ تو نہیں ان بیچاروں نے کیا تھا، لیکن یہ ایسی بیماری تھی جہاں وہ جسمانی طور پر روز بروز کمزور ہوتے جاتے تھے۔ وہ تمام لوگ جو کہ صحت مند تھے ان کو خدا زندگی دیتا تھا، لیکن وہ تمام لوگ جو کہ اس طرح کی بیماریوں میں تھے، جس طرح سے ہم کوڑ کے مرض کو کہتے ہیں، تو ان کا جسم کے یہ حصے جھڑتے جاتے تھے، بدبو آتی تھی بہت زیادہ، لوگوں کے ساتھ رہ نہیں سکتے تھے، اور لوگوں کے ساتھ اگر وہ رہ نہیں سکتے تھے تو اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ دوسروں کو بھی یہ بیماری لگ سکتی تھی، چھوت کی بیماری تھی، اس لیے ان کو لشکرگاہ سے باہر نکال کر بڑے برے حالات میں رہتے تھے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جانوروں سے بھی بدتر زندگی تھی۔ ہم دیکھیں گے مقدس مرکز کی انجیل اس کا 15واں باب، کوئی چیز باہر سے آدمی کو داخل ہو کر اسے ناپاک نہیں کر سکتی، مگر جو چیزیں آدمی میں سے نکلتی ہیں وہی اس کو ناپاک کرتی ہیں۔ یہ دیکھیے، ازدواجی رشتہ جس کو ہم دیکھتے ہیں اس میں بھی پاک ہونے کی ضرورت تھی، جسمانی طور پر انسانوں کو پاکیزگی کی ضرورت تھی، جسمانی طور پر نہاد ہو کر وہ ٹھیک ٹھوک رہیں، اور اس کے لیے احبار 15ویں باب کی 25 سے 30 آیت میں ان تمام عورتوں کو جو کہ غیر معمولی اخراج ہوتا تھا، یعنی جسم سے وہ خون نکلتا تھا، آج کل فائبرائڈ یوٹرس ہے، جو ماہواری ہے وہ بند نہیں ہوتی، وہ بیچاری ناپاک تھی، جب تک ان کا علاج نہ ہو جائے وہ ناپاک تھی۔ اور احبار 15ویں باب کی 19-24 آیت میں ہے کہ وہ عورتیں جو کہ ان ایام میں ہوتی تھیں، جس وقت ان کو ماہواری آتی تھی، تو وہ بھی خدا کے پاک کلام کو سننے کے لیے خیمہ اجتماع میں نہیں جا سکتی تھیں۔ مردوں کے لیے بھی بہت سی بیماریاں، سفلس ہے، گنوریا ہے، اس طرح کی بہت سی بیماریاں ہیں جس میں تھوڑا تھوڑا اخراج ہوتا رہتا ہے، مرد بھی کسی صورت میں خدا سے مل نہیں سکتے تھے خیمہ اجتماع میں۔ اور عام طور پر مردوں کو جو نارمل رات کے وقت اخراج ہوتا ہے
وہاں بھی ان کو پاکیزگی کی ضرورت تھی اور ان کو 24 گھنٹے کے لیے اپنے آپ کو نہا دھو کر پاک کر کے آگے خدا سے ملنے کے لیے تیاری کرنی ہوتی تھی۔ ایک اور آیت ہم احبار کی دیکھیں گے، 17ویں آیت اس کی 17واں باب اس کی 11ویں آیت، کیونکہ جسم کی جان خون میں ہے اور میں نے مذبح پر تمہاری جانوں کے لیے کہ کفارہ کے لیے اسے تم کو دے دیا ہے کہ تم اس سے تمہاری جانوں کے لیے کفارہ ہو، کیونکہ جان رکھنے ہی کے سبب سے خون کا کفارہ دیتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پرانے عہد نامے میں خاص طور پر احبار میں جس وقت قربانی کا ذکر ہوتا ہے تو خون کا ذکر ہوتا ہے، ایک ایسے خون کا ذکر ہوتا ہے جس کے وسیلے سے ہم بچائے جاتے ہیں، جس کے وسیلے سے ہم معاف کیے جاتے ہیں، اور یہاں خون کا ایک ذکر ہے۔ ایک اور قربانی کا ذکر ہے یہاں، کاہن افزی قربانیاں گزرانتے تھے، جس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کاہن کسی کے لیے، افزی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کاہن کسی بندے کو تو قربان نہیں کرتے تھے، اگرچہ آپ دیکھتے ہیں کہ پیگن سوسائٹی میں اور باقی مذاہب میں ادھر لوگ انسانوں کی قربانیاں دیا کرتے تھے، اور آج بھی کہیں کہیں لوگ انسانی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں کہیں اور طریقوں سے، لیکن ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ ایک ایسی قربانی ہے جو افزی قربانی ہے۔ عبرانیوں 9 باب، پولس رسول کا خط عبرانیوں کے نام 9 باب 22 آیت میں، اور تقریباً سب چیزیں شریعت کے مطابق خون سے پاک کی جاتی ہیں اور بغیر خون بہائے معافی نہیں ہوتی۔ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ خون جس میں جان ہے، اور خون جس کے لیے جو کہ ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے قربانی کے لیے، اس کے بغیر بہائے معافی نہیں ملتی۔ اور یہ دیکھ رہے ہیں آپ کہ کیسے ایک برنٹ آفرنگ پرانے وقتوں میں یہ چڑھائی جاتی تھی۔ پیدائش 3 باب 15ویں آیت میں ہے، اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ پہلی قربانی متبادل قربانی کا تقاضا کرتی ہے، جہاں ہم دیکھتے ہیں پیدائش 3 باب کی 21ویں آیت میں، اور خدا نے آدم اور اس کی بیوی کے واسطے چمڑے کے کرتے بنائے۔ خداون سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ خداون ان کے جسم کی شرم کی حفاظت کرتا ہے کہ وہ شرمندہ نہ ہو جائیں، اس لیے خداون نے ان کرتوں کو بنایا۔ لیکن ایک اور بڑی قربانی ہے اس عورت کے وسیلہ سے، ایک خاتون کے وسیلہ سے جب گناہ دنیا میں آتا ہے تو نجات بھی ایک عورت، ایک خاتون کے وسیلہ سے آتی ہے۔ جس وقت ہم پرانے عہد نامے میں ہوا کو دیکھتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں عیشا، جس کا مطلب ہے عیش اور عشا، جس کا مطلب ہے کہ وہ نر ہے اور وہ ناری ہے، اب اس کا نام تبدیل کر دیا گیا ہے اور اس کا نام ہے ہوا، جس کا مطلب کیا ہے؟ زندوں کی ماں۔ اس نے لوگوں کو، جہاں اس نے اپنے پیٹ کے پھل کے وسیلہ سے لوگوں کو زندگی بخشی، بچے پیدا ہوئے، انسانی زندگی آگے بڑھتی ہے، وہاں اسی کے وسیلے سے خداوند یسوع مسیح بھی اس دنیا میں آیا۔ اور اس تصویر کو آپ بڑے اچھے طریقے سے دیکھ سکتے ہیں، یہ پہلا وعدہ ہے جو کہ خدا نے انسان کے ساتھ کیا۔ ان قربانیوں کا ذکر جب ہم دیکھتے ہیں بنی اسرائیل میں، تو خدا کے تحفہ کے لیے قربانی خون کے ذریعے زندگی کا تحفہ تھا، جس میں یہ ریوڑ آپ کو نظر آ رہے ہیں، سارے نام آپ کو نظر آ رہے ہیں، ادھر بھیڑیں نظر آ رہی ہیں، بکروں کی قربانی نظر آ رہی ہیں، بکری کا بچہ نظر آتا ہے، یہ بھیڑوں میں سے ہو رہا تھا، کچھ کمری فاختائیں ہیں، یہ پرندوں میں سے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ مختلف جاندار تھے جن کے وسیلے سے قربانی چڑھائی جاتی تھی۔
ایک اور قربانی کا آپ ذکر دیکھتے ہیں کہ یہ درختوں میں سے پھلوں میں سے زیتون کا پھل، اور یہ اس میں سے نکالا جاتا تھا، یعنی کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ حصہ تھا بنی اسرائیل میں جسے تیل نکالا جاتا ہے. جس طرح ہم یہ کھانے پکاتے ہیں تیل نکالتے ہیں، تو ادھر سے کدھر سے تیل نکالنا تھا. تو پھر وہاں پر زیتون اگائے جاتے تھے جن سے آئل بنتا تھا اور وہ کھانوں میں استعمال ہوتا تھا. دوسرا ہے پینے کے لیے نذرانے کے طور پر وہاں یہودی لوگ بہت زیادہ انگور اگایا کرتے تھے، اور انگوروں کے وسیلہ سے پھر وہ مے بنایا کرتے تھے. جب پارٹیز ہوتی تھی، برتھ ڈے پارٹی ہو گئی یا اور اچھی خوشی ویڈنگ پارٹی ہوئی ہے، ویسے ہی کسی کو بلا لیا ہے کھانے پہ جیسے ہم لوگ اور آپ لوگ بناتے ہیں، تو پھر وہاں پر وہ مے کے لیے یہ اگایا کرتے تھے. اور پھر کھانے کے لیے، بریڈ کے لیے، روٹی بنانے کے لیے اناج کا اگاتے تھے. سو ان تین چیزوں کے نذرانے جو تھے وہ ہیکل میں پیش کیے جاتے تھے. اس میں موسموں کے ساتھ نمک اور لبان وغیرہ بھی پیش ہوتے تھے، لیکن ہر ایک کے لیے شہد اور خمیر جو تھا یہ قربانی کے طور پر نہیں چڑھایا جاتا تھا، لیکن یہ مفت لوگوں میں دیا جاتا تھا. سو یہ وہ قربانیوں کے کانٹینٹس ہیں جو کہ جانوروں کے علاوہ بھی بنی اسرائیل میں پیش کیے جاتے تھے. ایک بڑی خوبصورت سلائیڈ ہے جو کہ پروفیسر جان لارنس نے بنائی ہے، اور اس میں 4 قربانیاں ہیں جس کو ہم کہہ سکتے ہیں جو خون کے ساتھ ہیں، اور اس کے لیے ایک جانور، ایک بکری یا ایک مینڈا جو تھا وہ یہاں ہوا کرتا تھا. ساری جلانے والی قربانی ایک وہ قربانی ہے جو کہ صبح اور شام جو سردار کاہن ہے، جو پریسٹ ہے، وہ اس کو ادا کیا کرتا تھا. یہ پوری ساری جلانے والی قربانی کا مطلب یہ ہے کہ پورے طور پر اس جانور کو جلا دیا جا سکتا تھا. 100% جلانے والی قربانی ہوئی. اور یہ کام جیسے میں نے بتایا کہ سردار کاہن کا تھا. سلامتی قربانی ایک ایسی قربانی ہے جو کہ جب لوگوں کے گھروں میں پارٹیز ہوتی تھیں، کوئی مہمان آ گیا ہے، کوئی شادی ہے، کوئی برتھ ڈے ہے یا کچھ بھی ایسا پروگرام ہے، تو اس کے لیے یہ قربانی جو تھی یہ گزرانی جاتی تھی. اگرچہ یہ قربانی جو تھی یہ پھر ہیکل میں آ کر، خیمہ اجتماع میں، ٹیبرنیکل میں آ کر ادا کی جاتی تھی، اور اس کا کچھ حصہ پریسٹ کو دیا جاتا تھا اور باقی جو تھا وہ لوگ لے جایا کرتے تھے. عام طور پر کئی دفعہ آدھا حصہ جو تھا وہ وہاں پر رکھا جاتا تھا جہاں پریسٹ بھی اس کو استعمال کرتے تھے اور شاید کچھ اور لوگ بھی ان کے دوست وغیرہ استعمال کرتے ہوں، کیونکہ ان کو ویسے تو کچھ نہیں ایسا سچ کام کرتے تھے، وہ یہی کام کرتے تھے، تو پھر ان کو ان کا حصہ دیا جاتا تھا. خطا کی قربانی ایک اور قربانی ہے جو کہ آدمی نے، اگر کسی نے کوئی ایسا بڑا گناہ کر لیا ہے تو اس کو پھر قربانی دینی پڑتی تھی. وہ کسی قسم کا بھی بڑا گناہ کبیرہ ہو سکتا ہے، اور اس کے لیے جو اسرائیل کے لوگ تھے وہ قربانی دیتے تھے. اور ایک تلافی کی قربانی تھی کہ آپ نے کسی کا بہت زیادہ نقصان کر دیا ہے تو پھر اس کے لیے آپ یہ قربانی بھی دیتے تھے، لیکن اس کے علاوہ بھی تلافی جو ہے ان لوگوں کے ساتھ کی جاتی تھی. سو اس میں سردار کاہن بھی موجود ہوتے تھے، تو وہ اس مضروب لوگوں کو یا جن کا آپ نے نقصان کیا ہے اس کو بھی وہ اس طریقے سے اس کی تلافی بھی کرتے تھے اور ساتھ قربانی بھی ہوتے تھے. ایک صرف قربانی ہے جو بغیر خون کے قربانی ہے، اور وہ اناج کی قربانی ہے، اور وہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ 3 قسم کا اناج تھا جس کی قربانی دی جاتی تھی. ایک اور بڑی خوبصورت سلائیڈ ہے جو کہ پروفیسر صاحب نے بنائی ہے، جان لارنس نے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 1 2 3 4 5 6 یہ 6 حصے ہیں جس میں کہ اب ہم دیکھیں گے کہ جس وقت قربانی کو گزرانا جاتا تھا اور وہ پبلک قربانی ہوتی تھی کہ ان تمام لوگوں کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے، تو یہ جو 6 کے 6 حصے تھے یہ جو پریسٹ ہے جو کہ سردار کاہن تھا وہ خود ادا کرتا تھا. لیکن اگر پرائیویٹ قربانی ہوتی تھی، جیسے کسی کی سالگرہ کی بات ہوئی اور اس طریقے سے ہوتی تھی، تو یہ 1 2 اور 3 قربانیاں جو ہیں یہ حصہ جو ہے یہ پریسٹ ادا کرتا تھا، سردار کاہن، اور باقی حصہ جو تھا وہ لوگ جو تھے جو کہ وہاں کے میزبان ہوتے تھے وہ ادا کرتے تھے. پہلے حصے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جس وقت اس کو پیش کیا جاتا تھا، سردار کاہن کے حوالے کیا جاتا تھا اس خیمہ اجتماع میں، تو یہ دیکھیے کہ یہ پریسٹ جو ہے اس کو لے کے آتا تھا، جھکتا ہوا ہم اس کو دکھاتے ہیں.
اور پھر اس کے بعد اس کی یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ قربانی دی جاتی ہے جس میں ذبح کیا جاتا ہے، کھال اتارنا، کاٹنا، دھونا، یہ سارا کام جو ہے اس کو شروع کیا جاتا تھا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 3 نیچے آ گیا کچھ حصہ، یعنی جو پریسٹ ہے اس کا حصہ عام طور پر اتنا ہی ہوتا تھا، اور باقی جو حصے ہیں وہ جو میزبان ہے وہ جو پرائیویٹ قربانی ہوتی تھی اس کو گزارتے تھے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ انڈیلنا، ملنا، یا یہ دیکھتے ہیں ہم کہ کس طریقے سے پریسٹ جو ہے یہ اگر تو وہ پبلک قربانی ہوتی تھی تو پھر یہ ساتھ چلتا تھا، پھر جلانے کا قربانی ہوتی تھی۔ آپ کو میں نے بتایا کہ یہ قربانیاں عام طور پر کئی جو قربانیاں تھیں، خاص طور پر پرائیویٹ قربانی جو ہے وہ تو نہیں جلائی جاتی تھی، لیکن جو دوسری پرائیویٹ قربانی کا تھوڑا سا حصہ تھا جو جلایا جاتا تھا، ناٹ دا ہول ون۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سپرد کیا کرتا تھا، تھوڑا سا حصہ جلا کر پریسٹ جو ہے وہ سپرد کر دیا کرتا تھا۔ اب آپ یہ دیکھیے اس خوبصورت سلائیڈ میں کہ عوامی ہدیے جو ہیں وہ صبح، شام، سبت، نئے چاند، فسا، ہفتون، نرسنگوں، اور یہ سارا حصہ جو ہے آپ دیکھتے ہیں۔ اس میں جو خاص بات ہے، آپ اس کو کھڑا کر کے اور بھی پڑھ سکتے ہیں کہ تقریباً 1093 جو تھے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو بلز تھے ان کو، مینڈوں کو، یعنی وہ جو بیل تھے ان کو دیا جاتا تھا۔ یہ سب سے زیادہ تھا، بڑی قربانی ہوتی تھی، خوب موج تھی بھائی۔ اور یہ 113 جو ہیں یہ چھوٹی قربانیاں تھیں، جس میں کرے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ مینڈے ہیں، اور اس کے بعد بکریوں کی قربانیاں تھیں 37، اور یہ یعنی خطا کی قربانی جو ہے یہ 30 ہو گئی، اور یہ جو باقی ہے مینڈوں کی قربانیاں یہ دیکھیں، یہ جلانے والی قربانیاں اور وغیرہ وغیرہ، تو یہ ساری ملا کر 1273 قربانیاں بنتی تھیں۔ ایک بڑا علاقہ تھا جہاں پر کہ بنی اسرائیل کے لوگ رہا کرتے تھے، اور یہ قربانیاں جو تھیں یہ ادا کی جاتی تھیں خیمہ اجتماع میں۔ ایک اور بڑی خوبصورت سلائیڈ جو کہ پروفیسر نے بنائی ہے ہمارے لیے، ہم اس کو دیکھتے ہیں خروج 24 باب اس کی 7ویں اور 8ویں آیت میں۔ پھر اس نے عہد نامہ لیا اور لوگوں کو پڑھ کر سنایا۔ انہوں نے کہا کہ جو کچھ خداوند نے فرمایا ہے اس سب کو ہم کریں گے اور تابع رہیں گے۔ تب موسیٰ نے اس خون کو لے کر لوگوں پر چھڑکا اور کہا، دیکھو یہ اس عہد کا خون ہے جو خداوند نے ان سب باتوں کے بارے میں تمہارے ساتھ باندھا ہے۔ بڑی خوبصورت آیت ہے، اگرچہ جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ یہ صرف ایک شیڈو ہے، ایک سایہ ہے ان آنے والی حقیقت کا، اس بڑی حقیقت کا جو آنے والی تھی، جو کہ ہم مسیح میں دیکھتے ہیں۔ اور یہاں پر موسیٰ نے اس خون کو لے کر لوگوں پر چھڑکا اور کیا کہا، یہ اس عہد کا خون ہے، یہ خداوند کی اس عہد کا خون ہے جو آپ کی اور میرے واسطے حقیقت میں خداوند یسوع مسیح نے بہایا۔ بہت بہت شکریہ، خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ ہم اپنے پہلے سیشن کو، اس سیشن کو اب ختم کرتے ہیں۔ امید ہے کہ اگلے سیشن میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔ تمام ناظرین کو جو کہ اس ملک پاکستان میں ہیں اور تمام دنیا میں ہیں، آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر جارڈن پیٹرک پاسٹر پال آپ سے کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہے۔ آج کے سیشن میں جو کہ پھر ڈاکٹر پروفیسر جان لارنس کا یہ خوبصورت قسم کا ایک اچھا سلائیڈ ہے، ہم دیکھیں گے، اور ساتھ ہی ہم ٹیری شوالنبرگس کے بھی شکر گزار ہیں کہ وہ بھی اس پروگرام کو ہمارے لیے ویڈیو ٹیپنگ کرتے ہیں۔ آج ہم دیکھیں گے کہ یہ لوگ جو سردار کاہن تھے یہ کون تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب 10 احکامات خداوند نے دے دیے اور اس کے بعد خیمہ اجتماع کو بنا دیا، تو اب خیمہ اجتماع کو چلانے کے لیے کچھ لوگوں کی ضرورت تھی۔
جو اس کی حفاظت کریں اور اس کے اندر ان تمام رسومات کو، جن کو ہم احکامات بھی کہتے ہیں، ان کو ادا کر سکیں۔ اس کے لیے لاوی قبیلوں میں سے جو ہارون کے بچے تھے اور ہارون کے جو لوگ تھے ان کو چنا گیا تھا اس جگہ پر۔ عبرانیوں کے خط میں ہم دیکھتے ہیں دوسرے باب کی 17ویں آیت میں، بس اس کو سب باتوں میں اپنے بھائیوں کی مانند لازم ہوا تاکہ امت کے گناہوں کا کفارہ دینے کے واسطے ان باتوں میں جو خدا سے علاقہ رکھتی ہیں ایک رحم دل اور دیانتدار سردار کاہن بنے۔ ہم یہ جو بات پڑھ رہے ہیں یہ ایک سردار کاہن کے بارے میں پڑھ رہے ہیں جو کہ خداوند یسوع مسیح ہے، لیکن وہ ہم اب دیکھیں گے کہ اس کا شیڈو جو ہے، اس کا سایہ جو ہے، اس کی حقیقت تو نہیں، حقیقت تو خداوند تھا، لیکن اس کا عکس جو ہے وہ پرانے عہد نامے میں کیسے نظر آتا ہے۔ جی، یہ سردار کاہن کا ایک آپ دیکھ سکتے ہیں تصویر ہے، اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک اوپر ایرو جاتا ہے اور ایک نیچے ایرو آتا ہے، اور اس کے درمیان میں سردار کاہن کو دکھایا گیا ہے۔ انسانی کاہن اور لاوی اسرائیل کو خدا کے سامنے پیش کرتے اور خدا کو اسرائیل کے سامنے پیش کرتے تھے۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ جس وقت سردار کاہن کوئی بات کرتے تھے تو اس بات کو ڈیوائن سمجھا جاتا تھا، اس بات کو مقدس سمجھا جاتا تھا، کیونکہ وہ خدا کے اہلکار تھے، وہ خدا کے سفیر تھے، جو کہ خداوند کا کلام جو ہے، جو خدا باپ کا کلام، یہوہ کا کلام اپنے لوگوں تک پیش کیا کرتے تھے۔ پہلا تموتیس دوسرا باب 5 اور 6 آیت، کیونکہ خدا ایک ہے اور خدا اور انسان کے بیچ میں درمیانی بھی ایک ہے۔ سردار کاہن جو کہ درمیانی تھے پرانے وقتوں میں بھی، یعنی مسیح یسوع جو انسان ہے، جس نے اپنے آپ کو سب کے فدیہ میں دے دیا کہ مناسب وقتوں پر اس کی گواہی دی جا سکے۔ کاہن اور لاوی یسوع مسیح کے سائے کے طور پر تھے، جو خود اسی وقت کامل انسان اور کامل خدا ہے۔ سو ہم دیکھتے ہیں یہ خداوند یسوع مسیح کی ایک پکچر ہے، ایک امیج ہے، ایک سایہ ہے، جو پرانے عہد نامے میں ہم موسیٰ کے وقت میں اور اس کے بعد میں دیکھنا شروع ہوتے ہیں۔ یہ ایک اور خوبصورت ہمیں تصویر نظر آتی ہے جہاں ہمارا سردار کاہن ہے، جسے کاہن اعظم کہتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں یہ خداوند یسوع مسیح ہے، یہاں پر اسرائیل کے لوگ ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ یہ لاوی ہیں، کاہن ہیں، اور یہ اسرائیل کے لوگ ہیں۔ اس کے نیچے ابراہیم ہے، دنیا کے لوگ ہیں۔ سام یعنی آدم کے بعد اس کا جو بچہ تھا سام، ہام اور یافت، یہاں پر ہم نوح کو دیکھتے ہیں، پھر ابراہیم کو دیکھتے ہیں، اور اسی طریقے سے ہم اس سارے پرانے عہد نامے میں خداوند کی ایک تصویر کو دیکھتے ہیں۔ یوحنا 11 باب اس کی 50 آیت، اور نہ سوچتے ہوئے ہو کہ تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ ایک آدمی امت کے واسطے مرے تاکہ ساری قوم ہلاک نہ ہو۔ یہ ایک سردار کاہن کا ایک فکرہ ہے، جو اچھا سردار کاہن نہیں تھا، قیافہ، اور اس نے اس حصے کو بیان کیا ہے، ایک برے کاہن نے، جس نے خداوند یسوع مسیح کو پکڑوایا اور اس کو مصلوب کیا۔ لیکن ہم اس آیت میں دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی ساری قوم کے واسطے مر جائے تو پھر ساری قوم زندہ ہو۔ پرانے عہد نامے کے خدا کے چنیدہ لوگ کھڑے ہوئے اور خدا کی نجات کے لیے بولتے تھے۔ یہ کون لوگ تھے؟ خدا کے چنے ہوئے لوگ،
یہ لاویوں کے فرقے کے وہ سردار کاہن تھے جو خدا کی نجات کے لیے بولتے تھے. اور جیسے میں آپ کو پہلے بتا رہا تھا، آپ کو اسے عرض کر رہا تھا کہ ان کا کلام جو تھا وہ خدا کی طرف سے تھا، لیکن وہ ان کے گناہوں سے ان کو نہیں بچا سکتے تھے. خدا کا بیٹا یسوع باپ کی طرف سے کہتا تھا اور وہی عمل خدا کے لیے کرتا تھا. ایک کامل نجات دہندہ کے طور پر خدا کی مرضی بجا لاتا تھا. سردار کاہن، اس نے یہ خوشبودار چیزیں پکڑی ہوئی ہیں، لبان پکڑا ہوا ہے. یہ ہمارا خداوند یسوع مسیح ہے جو حقیقت ہے، جو ہمارا سردار کاہن ہے، جس کے وسیلے سے ہم نجات پاتے ہیں. ہم پرانے عہد نامے میں ان تمام سردار کاہنوں کو دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگوں کو اگر ان کے گناہوں سے نہیں بچا سکتے تھے، اگرچہ وہ خدا کی طرف سے مقرر ہوئے تھے، خدا ان کا پاک کلام پیش کرتے تھے، لیکن وہ ان کو بچا نہیں سکتے تھے. خدا کے مشیر کے طور پر پرانے عہد نامے کے کاہن اپنی ذمہ داری نبھاتے تھے. اور ہم جانتے ہیں کہ بہت سے سردار کاہن بہت اچھے تھے. ایلی بھی ان میں سے ایک اچھا تھا، لیکن بہت سے سردار کاہن اچھے نہیں تھے. وہ مخصوص تھے اور خاص مقصد کے لیے چنے گئے، الگ کیے گئے تاکہ خدا کی خدمت کر سکیں. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے سردار کاہنوں کا لباس تھا. اور یہ دیکھیے سردار کاہنوں کا لباس کہ نمبر 1 پہ پہلے ان کا نیچے جبہ ہے، جو نیچے آپ کو یہ سارے کا سارا نظر آتا ہے. بالکل یہ اسی طریقے سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے پاکستان میں اس لباس کو پہنا جاتا ہے، لیکن یہ اس سے تھوڑا لمبا تھا. جو دوسری غیر قوموں کے لوگ تھے جو خدا کے نام کو نہیں لیتے تھے اور ان کا خدا ان کا اپنا بنایا ہوا خدا تھا، وہ چھوٹا لباس پہنتے تھے جہاں ان کے یہ تمام جو اعضاء ہیں وہ نظر آ سکیں، جن کو لوگ جو تھے وہ دیکھتے تھے، اس کو انجوائے کرتے تھے، ان کو چھیڑتے تھے اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے تھے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے جب ان تمام احکامات کو بنی اسرائیل کو دیا تو ان کو ایک پورا جبہ پہنایا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے نمبر پہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کے نیچے چونکہ وہ لوگ جو تھے وہ ننگے رہا کرتے تھے اور ان کا جبہ بھی چھوٹا ہوتا تھا. نمبر 1 پہ آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے ایک ہولی پاجامہ پہنایا جاتا تھا اور وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. نمبر 2 پہ جبہ ہے. نمبر 3 پہ ٹوپی ہے. ٹوپی کی تصویر آپ کو بڑی اچھی نظر آ رہی ہے. اور نمبر 4 پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پٹکا ہے. تمام کاہن 3 بنیادی سفید کپڑے پہنا کرتے تھے اور پھر تمام کاہن کمر بند پٹکا بھی باندھا کرتے تھے جو ان کے یونیفارم کے طور پر استعمال ہوتا تھا یا باندھا جاتا تھا. ایک بڑا خوبصورت لباس ہے. ہم یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سردار کاہن جو تھے یہ اپنے عام حالات میں ان کو پہنا کرتے تھے، بڑے خوبصورت لباسوں کو. 4 طرح کے لباس کاہن اعظم کو زیب کرنے پڑتے تھے، صرف ایک دن کے علاوہ جو کہ کفارے کا دن ہے، جہاں پر وہ ایک سوتی لباس کے طور پر اپنے آپ کو زیب تن کیا کرتے تھے اور تیار کیا کرتے تھے. لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے جبہ ہے، بڑا خوبصورت ہے نیچے تک، یہ دیکھیے. پھر اس کے نمبر 2 کے اوپر افود کے اوپر سینہ بھی ہے اور یہ جبہ کے اوپر افود ہے، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں افود بنایا انہوں نے. پھر اس کے اوپر یہ بڑا خوبصورت سینہ بند ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ٹوپی پہنتے ہیں جو کہ کڑھائی، سنہری کڑھائی کی ہوئی ہے. اور پھر سونا کی ایک گھنٹی تھی جو ان کے ساتھ باندھی رہتی تھی جس وقت وہ پاک ترین مقام میں جایا کرتے تھے، تاکہ اگر خدا نہ خواستہ وہاں ان کی موت ہو جائے تو ان کو کھینچا جا سکے
जब तक घंटी बजती रहती थी लोग समझते थे कि सरदार काहिन जिंदा हैं, और अगर खुदा ना खास्ता वो घंटी बंद हो जाती थी तो फिर वो समझते थे कि उनका इंतकाल हो गया है, और वो उनको खींच लिया करते थे। हम अपने इस सेशन को ख़त्म करते हैं अब, और हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि आज के सेशन में हमने किस तरीके से सरदार काहिन का वो बड़ा खूबसूरत लिबास देखा है। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। तमाम नाजरीन को जो कि मुल्क पाकिस्तान में और मुल्क पाकिस्तान से बाहर इस वीडियो को देख रहे हैं, आपका खादम डॉक्टर जॉर्डन पैट्रिक, पास्टर पॉल लूथर आपको दिल की गहराइयों से फिर खुशामदीद कहता है। हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं पास्टर प्रोफेसर डॉक्टर जॉन लॉरेंस के लिए भी, वो भी हमारे पास हैं, जो कि इस तमाम प्रोग्राम को चलाते हैं, ये खूबसूरत स्लाइड्स बनाते हैं, और अपने भाई टेरी श्वालनबर्ग के लिए भी कि वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और इस वीडियो टेपिंग को करते हैं। बेगम साहबा के भी हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि वो भी इस तमाम प्रोग्राम में हमारे शाना बशाना हैं। हम देखते हैं कि अगरचे खुदा जो कि नूर के पहनावों में बसता है और आसमान पर रहता है, पाक तरीन मकाम में रहता है, वो जमीन पर भी अपना एक डेरा बनाता है, एक पाक जगह बनाता है। सो हम कह सकते हैं कि जहां खुदा आसमान पर रहता है वहां खुदा जमीन पर भी रहता है। हम देखते हैं कि वो कौन सा पाक मुकाम है जहां खुदा रहता है, और ये पहली स्लाइड में आप इसको देखिए। बड़ा खूबसूरत खैमा इज्तिमा है। आप देख सकते हैं कैसी अच्छी बात टेंट लगे हुए हैं, और ये दरमियान में जो पाक मकाम और पाक तरीन मकाम है वो यहाँ पर मौजूद है। खुदावंद का अबर जो है वहाँ छाया रहता है। बनी इसराइल के तमाम लोग हैं, सरदार काहिन हैं, और ये सहराए सीना है। आप ये देख सकते हैं कुछ खजूरें भी उगी हुई हैं, कुछ लोग इसको भी इंजॉय करते होंगे। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा जो है वो अहद का संदूक है जहां खुदा की हजूरी है। खरूज 20 बाब उसकी 24वीं आयत में लिखा है, और तू मिट्टी की एक कुर्बान गाह मेरे लिए बनाया करना, और उस पर अपनी भेड़ बकरियों और गाय बैलों की सौख्तनी कुर्बानियों और सलामती की कुर्बानियां चढ़ाना, और जहां मैं अपने नाम की यादगारी कराऊंगा वहीं मैं तेरे पास आकर तुझे बरकत दूंगा। ये वो जगह है, पाक तरीन मकाम, जहां खुदा अपने लोगों के साथ बात करता है, जहां खुदा की हजूरी है, जहां खुदा का और इंसान का मिलाप होता है। और जैसे प्रोफेसर हमें पढ़ा रहे थे कि पुराने अहदनामे में ये एक अक्स है, ये हकीकत नहीं है। और इस तमाम वाकयात को और इन तमाम खूबसूरतियों को जब हम पुराने अहदनामे में देखते हैं तो उसकी हकीकत हम उसको नए अहदनामे में खुदावंद यीशु मसीह में देखते हैं। ये देखिए खूबसूरत, अमानुअल का मतलब खुदा हमारे साथ। ये एक मसीह का तस्वर है जो कि हम देखते हैं कि खैमा इज्तिमा के ये पाक तरीन मकाम में, जिसमें बाद में ये पहले इसके हाथ धोने की तहारत की जगह रखी है और साथ ये मज़बा है। तो खुदावंद की हजूरी यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से हमें हासिल होती है। अगरचे जैसे कि यहां लिखा है शैडो 1 लिखा है, ये जब हम शैडो कहते हैं तो इसका मतलब है ये एक अक्स है, एक साया है, हकीकत नहीं है। यूहन्ना 1 बाब उसकी 14वीं आयत में यूं मरकूम है, और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का जलाल। ये खूबसूरत जगह जो आप देख रहे हैं,
یہاں ہم اگرچہ اس کو عکس میں دیکھتے ہیں، پہلے شیڈو کے طور پر دیکھتے ہیں، لیکن آج کی حقیقت میں ہم اس کو خداوند یسوع مسیح میں دیکھتے ہیں۔ ایک اور شیڈو ہے، ایک اور عکس ہے، آپ یہ دیکھیے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں طہارت ہوتی ہے، جہاں لوگ صفائی کرتے ہیں۔ اگرچہ پرانے عہد نامے میں لوگ اس چیز کو نہیں سمجھ پاتے تھے، لیکن نئے عہد نامے میں ہم اس کو مینز آف گریس، فضل کے ذرائع کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں۔ اسکرپچر ہے، ہمارا کلام ہے خداوند یسوع مسیح، اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں بیپٹزم، واٹر بیپٹزم کو دیکھتے ہیں، بپتسمے کو دیکھتے ہیں کہ جس کے وسیلے سے خدا کا فضل، دا گریس آف گاڈ، خدا کا فضل ہم تک پہنچتا ہے۔ نمبر 2 آپ یاد رکھیے، تیتس 3 باب اس کی 5 سے 6 آیت، اور اس نے ہم کو نجات دی مگر راست بازی کے کاموں سے نہیں جو ہم نے خود کیے، بلکہ اپنی نجات کے مطابق نئی پیدائش کے غسل اور روح القدس کے ہمیں نیا بنانے کے وسیلہ، جسے اس نے ہمارے منجی یسوع مسیح کی معرفت ہم پر افراد سے نازل کیا۔ یہ غسل کی بات ہو رہی ہے، یہ وہ غسل ہے جو نئی پیدائش کا غسل ہے، اور یہ بپتسمے کی صورت میں ہم تک خدا کا ایک بڑا فضل پہنچتا ہے۔ ایک اور سایہ ہے، تیسرا، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ قربانی کی جگہ ہے۔ عبرانیوں 10 باب 10ویں آیت، اسی مرضی کے سبب سے ہم یسوع مسیح کے جسم کے ایک ہی بار قربان ہونے کے وسیلے سے پاک ٹھہرائے گئے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح ہمارا یہ برہ ہے، ہماری یہ قربان گاہ ہے، جہاں پر کہ خداوند یسوع مسیح قربان ہوا ہے۔ یہ حصہ جو کہ بڑا خوبصورت بنایا گیا تھا، پاک ترین مقام تھا، اس میں ان تمام چیزوں کو رکھا گیا تھا۔ جب سردار کاہن اس میں جایا کرتے تھے تو وہ ان چیزوں کو دیکھتے تھے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ سونے کے چراغدان تھے، 1 2 3 4 5 6 اور یہ 7واں، 7 چراغدان ایک کاملیت کا عدد ہے، جس میں ہم دیکھتے ہیں یوحنا پہلا باب اس کی 9ویں آیت میں ہے، حقیقی نور جو ہر ایک آدمی کو روشن کرتا ہے دنیا میں آنے کو تھا۔ اور یہاں پر ہم اس حقیقی نور کا ایک عکس پرانے عہد نامے میں دیکھتے ہیں۔ حضوری کا میز آپ یہ دیکھتے ہیں، پہلا کرنتھیوں 11واں باب اس کی 26 آیت، کیونکہ جب کبھی تم یہ روٹی کھاتے اور اس کے پیالے میں سے پیتے ہو تو خداوند کی موت کا اظہار کرتے ہو جب تک وہ نہ آئے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وہ وقت ہے جب خداوند نے اپنی آخری فسح کو کھایا۔ یہاں انگوروں کی مے رکھی ہے اور یہ روٹیاں رکھی ہیں، اور پھر یہ سنہری قربان گاہ، مکاشوہ 8واں باب اس کی 3 آیت، پھر ایک اور فرشتہ نے سونے کا عود سوز لیے ہوئے آیا اور قربان گاہ کے اوپر کھڑا ہوا، اور اس کو بہت سا عود دیا گیا تاکہ سب مقدسوں کی دعاؤں کے ساتھ اس سنہری قربان گاہ پر چڑھائے جو تخت کے سامنے ہے۔ اور یہ وہ قربان گاہ ہے جس کو ہم مکاشوہ کی 8ویں باب کی 3 آیت میں دیکھتے ہیں۔ کفارہ کو ڈھانپنا، زبور 80 اس کا پہلا ہے، اے اسرائیل کے چوپان، تو جو گلہ کی مانند یوسف کو لے چلتا ہے، کان لگا، تو جو کروبیوں پر بیٹھا جلوہ گر ہوتا ہے۔ اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کروبی ہیں 2، یعنی یہ 2 فرشتے ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ان جگہوں اس حصے کو ڈھانپ کے رکھتے ہیں۔ خروج
14वां बाब 33 आयत, तब उसने कहा मैं साथ चलूंगा और तुझे आराम दूंगा। ये वो जगह है जो कि अब्दी आराम का है, आपकी और मेरी आराम का है। हजूरी का संदूक, ये तमाम पाक तरीन मकाम पर ये जो हजूरी का संदूक था वहां पर ये चीजें रखी हुई थी। सोने का ऊद और सोज, इब्रानियों 4 बाब 9 आयत, उसमें सोने का ऊद सोज और चारों तरफ सोने से मंडा हुआ ऐद का संदूक था। इसमें मन से भरा हुआ एक सोने का मर्तबान, एक फूला फला हुआ हारून का असा और अहद की तख्तियां थीं। हम देखते हैं कि इन चीजों को इवन सरदार काहिन भी खोल के नहीं देखते थे। ये एक ऐसा हिस्सा था, एक ऐसी आरामगाह थी जो आपकी और हमारी है, जो कि आसमान पर मिलेगी, जहां खुदा की इस हजूरी का एहसास मौजूद था। खुदावंद यीशु मसीह हमारा नबी, हमारा काहिन और हमारा बादशाह है। खरूज 40 बाब 34 से 38, तब खैमा इज्तिमा पर अबर छा गया और मस्कन खुदावंद के जलाल से मामूर हो गया, और मूसा खैमा इज्तिमा में दाखिल ना हो सका क्योंकि वो अबर उस पर ठहरा हुआ था और मस्कन खुदा के जलाल से मामूर था। और बनी इसराइल के सारे सफर में ये होता रहा, जब वो अबर मस्कन के ऊपर से उठ जाता तो वो आगे बढ़ते, पर अगर वो अबर ना उठता तो उस दिन तक सफर नहीं करते थे जब तक वो उठ ना जाता, क्योंकि खुदावंद का अबर इसराइल के सारे घराने के सामने और उनके सारे सफर में दिन के वक्त तो मस्कन के ऊपर ठहरा और रात को उसमें आग रहती थी। ये हम हिस्सा अब देखते हैं कि किस तरीके से खैमा इज्तिमा पर खुदा की हजूरी मौजूद है। आज ये खैमा इज्तिमा कहाँ है? आज तो ये खैमा इज्तिमा यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन आपका और मेरा दिल उस साए को, उस शैडो को देखता है कि खैमा इज्तिमा हमारे अंदर है। बड़ी खूबसूरत तस्वीर आप देख रहे हैं। हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का था। यूहन्ना 1 बाब 14 आयत, और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे कि बाप के इकलौते का था। ये बड़ी खूबसूरत पिक्चर है, पास डॉक्टर साहब ने बनाई है। आप देखते हैं कि ये पिक्चर में आप देखते हैं कि किस तरीके से जो खुदावंद यीशु मसीह हैं वो चाइनीज हैं। यहाँ आप देखते हैं कि वो अफ्रीकन है, और यहाँ देखते हैं वो एशियन है। हम नहीं जानते कि खुदावंद यीशु मसीह की कैसे थे, वो क्या तस्वीर थी, लेकिन ये एक तस्वुर है। इसकी परस्तिश भी नहीं की जाती। परस्तिश तो खुदावंद यीशु मसीह की जाती है जो आसमान पर है, लेकिन ये एक तस्वुर है जिसको तस्वीरों में दिखाया गया है। मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ एक दफ़ा फिर आप लोगों के लिए और प्रोफेसर साहब के लिए और टेरी श्वार्ज़नबर्ग साहब के लिए। उम्मीद है कि जल्द ही दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।